بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر آفیشیل کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو 4 اہم سوالات کے جوابات بتاؤں گا۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ نمبر 2، صدقہ فطر کس وقت واجب ہوتا ہے؟ نمبر 3، صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے؟ نمبر 4، صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے؟ ناظرین، ان 4 سوالات کے مختصر مگر جامع جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، اور اگر آپ نے اسلامک اسکالر آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے موجود لال رنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ ضروریات سے زائد اس کے پاس اتنی قیمت کا مال و اسباب موجود ہو جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر واجب ہوگا، چاہے وہ مال و اسباب تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، چاہے اس پر سال گزرے یا نہیں۔ غرض یہ کہ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے زکوٰۃ کے فرض ہونے کی تمام شرائط کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ دیگر علماء کے نزدیک صدقہ فطر کے وجوب کے لیے نصاب زکوٰۃ کا مالک ہونا بھی شرط نہیں ہے، یعنی جس کے پاس ایک دن اور ایک رات سے زائد کی خوراک اپنے اور زیر کفالت لوگوں کے لیے ہو تو وہ اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ دوسرا سوال کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کا وقت کیا ہے، یعنی صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ تو ناظرین، عید الفطر کے دن صبح ہوتے ہی یہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوا، اور جو بچہ صبح سے پہلے پیدا ہوا تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ تیسرا سوال کہ صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے، صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ تو ناظرین، صدقہ فطر کی ادائیگی کا اصل وقت عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے ہے، البتہ رمضان کے آخر میں کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر نماز کے لیے جانے سے قبل ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے، اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے ہی ادا کر دیتے تھے۔ نماز عید الفطر کی ادائیگی تک صدقہ فطر ادا نہ کرنے کی صورت میں نماز عید کے بعد بھی قضا کے طور پر دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اتنی تاخیر کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے صدقہ فطر کا مقصود و مطلوب ہی فوت ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ قابل قبول زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر ہوگی، اور جس نے نماز عید کے بعد اسے ادا کیا تو وہ صرف صدقات میں سے ایک صدقہ ہی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو اس کے اندر ثواب زیادہ ہے، کمالیت زیادہ ہے، شان اور فضیلت زیادہ ہے۔ اگر بعد میں ادا کریں گے تو وہ فقط ایک صدقہ ہے، اس کی شان، فضیلت اور کمالیت کم ہے اور ثواب بھی اس کا کم ہے، لہٰذا نماز عید سے قبل ہی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ چوتھا سوال ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے؟ تو اس کو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اگر آپ گندم یا آٹا دینا چاہتے ہیں تو وہ 2.25 کلو ہے فی فرد، اس کی تقریباً قیمت جو ہے وہ 125 روپے فی فرد بنتی ہے۔ اگر آپ جو صدقہ فطر میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ 3.5 کلو فی فرد بنتی ہے۔
تقریباً 320 روپے فی فرد قیمت کے لحاظ سے۔ اگر کشمش آپ صدقہ فطر کرنا چاہتے ہیں تو یہ فی فرد 3.5 کلو بنتی ہے اور تقریباً قیمت کے لحاظ سے 1920 روپے فی فرد یہ بنتی ہے۔ اگر آپ کھجور صدقہ فطر کے اندر ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ 3.5 کلو فی فرد بنتی ہے، جو کہ تقریباً قیمت کے لحاظ سے 1600 روپے فی فرد ہے۔ اور اگر آپ پنیر کو صدقہ فطر کے اندر ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ 3.5 کلو بنتی ہے فی فرد، قیمت کے لحاظ سے 3540 روپے فی فرد بنتی ہے۔ لہٰذا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو کی صحیح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کے اندر شامل ہو جائیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔